له ولا مثال له ولا مزيد له ولا مقارن له ولا مكاظم له ولا مضاهي له إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب مل کے پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله أرشد تنگ ہے چرخ میں آسمان ہے جانے مراد اب ادھر آئے تیرا وہ جو نبی تو کچھ بھی نہ وہ جو نبی کچھ نہ جانے جہاں جان ہے تو جہان ہے عرش کی عقل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت آپ کی تکریم آپ کے ادب کے حوالے سے مختلف جگہوں میں مختلف طریقے سے ذکر فرمایا. یہ سورہ الفتح، اس کی آیت نمبر ہے 9. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. کیا فرمایا؟ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. کس پہ؟ اللہ اور اس کے رسول پہ. کن کو کہا؟ یہ نہیں کہا اے ایمان والو. اللہ نے فرمایا اے لوگو اللہ رسول پر ایمان لاؤ. مخاطب ایمان والے ہی ہیں کیونکہ وہی ایسا کام کریں گے. تو ایمان لانا ہے اللہ رسول پر. اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ وہ اللہ نے خود فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. کیا کرنا ہے؟ رسول کی تعظیم کرو اور توقیر کرو. ہم جیسے عام لوگ اگر یہ کہتے ہیں مجھے فرحت اور خوشی ہوئی، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنے الفاظ کے اندر وزن ڈال رہے ہیں. ایک ہی چیز کو 2 دفعہ کہہ رہے ہیں، خوشی کو 2 دفعہ بیان کر رہے ہیں. بار بار ہم الفاظ کی ریپیٹیشن کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ وہ تو رب ہے نا، اس کے الفاظ میں دم ہی دم ہے، اس کے الفاظ کے اندر جان ہی جان ہے. اس کے الفاظ جیسا کوئی لفظ نہیں، ان کے لفظ جیسا کوئی حرف نہیں، ان کے حرف جیسا کوئی حرف نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں 2 لفظ استعمال کیے، دونوں کا مطلب ایک ہی بنتا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. تعظیم کرو اور توقیر کرو. نحو کے بہت بڑے امام ہیں مبرد. کیا نام ہے ان کا؟ مبرد. وہ کہتے ہیں تعزیرو کا مطلب ہو گیا عزت کرو، توقیر کا مطلب عزت نہیں ہے.
کیا ہے؟ عزت نہیں ہے. تعظموا کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرو. الشفا کے اندر قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں امام مبرد کے قول کے حوالے سے، وہ فرماتے ہیں یہاں پہ توقیر کا مطلب یہ ہے، تعظموا کا مطلب ہے کہ ادب کرو، تو توقیر کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرنا ہے، اتنا ادب کرنا ہے کہ ادب کی انتہا کی حد ہو جائے. کتنا ادب کرنا ہے؟ ادب کی انتہا کی بھی حد ہو جائے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب حدوں سے بڑھ کے کرنا ہے. اور کیسی حد ہے؟ نبی علیہ السلام آپ کو اللہ نہیں ماننا، آپ کو سجدہ نہیں ہے، اس کے سوا سب کچھ ماننا ہے. اس کے سوا نبی علیہ السلام کو سب کچھ ماننا ہے. اور کیوں ماننا ہے؟ کیونکہ اللہ فرما رہا ہے وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نبی کی عزت کرو، توقیر کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ. پھر اللہ نے فرمایا پھر اللہ کو یاد کرو، پھر اللہ کو یاد کرو. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ کی تسبیح کرو بکرۃ وَاصیلا. صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. مطلب کیا کہ تعظیم کرو گے، ادب کرو گے دل کے ساتھ نبی کا، تو پھر ذکر کرو گے تو اللہ اس کو قبول کرے گا. اب یہ دیکھیں اللہ نے کیسا ادب بیان کیا. ایک طرف یہ ہے، دوسری طرف سورۃ الحجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے. اب یہاں پہ تو ہے کہ نبی کی تعظیم کرنا ہے، ادب کرنا ہے، تو اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے، اس کی حد ہی کوئی نہیں ہے. ہم جیسے جاہل لوگ حد بنانے کے اوپر لگے ہوتے ہیں کہ نبی کی تعظیم اس حد تک کرنی ہے، اس حد تک کرنی ہے. معاذ اللہ ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو بلا کیا کہتے ہیں نبی کا ادب تو اتنا ہی ہے جتنا بڑے بھائی کا ادب ہے. کتابوں میں لکھا ہے بدبخت لوگوں کی اتنا ہی ادب ہے جتنا بڑے بھائی کا ادب ہے. اور یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ادب کی انتہا نہ رہے، جو تمام نبیوں کا ادب ہوا ان نبیوں سے بڑھ کے ادب کرنا ہے. اور صحابہ کی بات دیکھیں کہ آپ علیہ السلام آپ وضو کرتے، وضو کا پانی ایسے لیتے ہاتھوں پہ مل کے اپنے جسم کے اوپر مار لیتے، اور نبی علیہ السلام کا دھوپ مبارک زمین پہ نہ گرنے دیتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی کرتے کہ آپ علیہ السلام کے دروازے کو کھٹکھٹاتے تو کیسے کھٹکھٹاتے؟ یہ دیکھیں، یہ انگلیاں ہیں نا، انگلی کے پھوڑے ایسے کر کے کھٹکھٹاتے تھے دروازے. یہ ادب کرتے تھے نبی علیہ السلام کا. اور اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہے نا، دیکھیں میں کہوں گی اس کے یا میرے کوئی بندہ کہ تیرے والد صاحب اچھے نہیں ہیں یا گالی دے دے، یہ تو ہے بے ادبی. یہ کیا ہے؟ بے ادبی. دیٹ از کالڈ ارریسپیکٹ آف مائی فادر. میرے باپ کی بے ادبی کی. میں کسی بندے کو گالی دے دوں تو بڑا کمینہ انسان ہے، یا میں کوئی اور گالی دے دوں، میں نے کیا کیا؟ اس کی انسلٹ کی، اس کی بےزتی کی، اس کی تعظیم نہیں کی، بے ادبی کی. لیکن اب دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والے. عام انسانوں کو نہیں کہا، ایمان والے وہ بندے جو دل و جان سے ایمان لاتے ہیں. اور ایسے جلیل القدر صحابہ جن سے کہا جاتا کہ تم نبی کی بات کو مانتے ہو کہ وہ آسمان پہ گئے واپس آ گئے، آسمان پہ گئے واپس آ گئے، تم اتنی عجیب بات کو مانتے ہو. وہ صحابی آگے سے کہتے ہیں تم اس بات کو عجیب مانتے ہو، ہم نے تو ان باتوں سے بھی عجیب تر باتوں کو مانا ہے. کہا وہ کیا؟ کہا رب کو دیکھا نہیں، محمد نے کہا ہے ہم نے مان لیا. اس لیے کہتے ہیں ہم نے نہ قطرہ دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا، بس جہاں تیری جھلک نظر آئی ادھر ڈوب گئے. تو یہ محبت کرنے والوں کے انداز ہوتے ہیں. تو نبی علیہ السلام کے حوالے سے اللہ نے کیا فرمایا سورۃ الحجرات آیت نمبر 2 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں کرنا. یہ نہیں کہا نبی سے مخاطب ہو، نبی سے بات کر رہے ہو، یہ نہیں فرمایا. کہا آپس میں بات کر رہے ہو نا، تو نبی اللہ بیٹھے ہیں، وہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، تو تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی نہ ہو. اگر اونچی ہوگی تو کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے عمل ضائع ہو جائیں. یہ اللہ کہہ رہا ہے. یہ ہے ادب. یہ کس نے بیان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اور اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ نے خود بیان کی ساری باتیں. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب کے حوالے سے، تعظیم کے حوالے سے مولوی صاحب جو ہے نا اگریشن میں آ جاتے ہیں.
یہ اتنے جذبے سے بیان کرتے ہیں، ویسے یہ اتنے جذبے سے بیان نہیں کرتے، بھائی بات ہی ایسی ہے۔ اللہ نے تو خود فرمایا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ قلم ہے آیت نمبر 13 کے اندر، اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ نبی کا گستاخ جو تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اللہ نے فرمایا یہ بندہ جو نبی کا گستاخ ہے، یہ قرآن کا لفظ ہے، کسی اور بندے کو اللہ نے ایسے مخاطب نہیں کیا، یہ اس بندے کو گالی دی، قرآن مجید میں ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بندہ حرام زادہ ہے، حرامی ہے، یہ نطفہ کسی اور کا ہے۔ سمجھ آ گئی، کوئی شخص جو نبی کا گستاخ ہے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والا ہو اور وہ یہ کہتا ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو کسی گل کے پتہ نہیں تھا، اور ایسے بندے بھی جو ہیں نبی کی شان میں گستاخی کرے، یا قرآن مجید فرقان حمید کو کہے کہ یہ تو ایسا ہی ہے جیسے کالا قانون ہوتا ہے معاذ اللہ، یہ سب وہ لوگ ہیں جن کا اللہ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، یہ نہیں شامل ہوتے، یہ وہی ہے جو اپنے باپ کی اولاد نہیں کسی اور کی اولاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے یہ جو آیت نازل ہوئی نا، اس کا شان نزول سن لے، کریم آقا علیہ السلام نے اس بندے کی، ولید بن مغیرہ کی 9 خصلتیں، سورہ قلم پڑھے نا ترجمے سے تو آپ کو ساری اس کی 9 خصلتیں جو اللہ کے نبی نے گنوائی نا آپ پڑھ لیں گے۔ مفہوم یہ ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ تانے مارنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، اس کی خامیاں بیان کی، اور ایک خامی آخر میں چغلی کرنے والا ہے۔ آخر میں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نطفہ کسی اور کا ہے، یہ حلالی نہیں حرامی ہے۔ اب ولید بن مغیرہ وہ مسلمان نہیں تھا، تو پیارے بھائیوں پیارے بزرگوں ذرا اس کا عقیدہ دیکھو، اس کی بات دیکھیں، ہے وہ کافر، ہے وہ گستاخ نبی، لیکن اس کا یقین کتنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ یہ حرامی ہے، بھاگا اپنے گھر گیا اور جا کے تلوار نکال لی اور اپنی ماں کو کہتا ہے ماں مجھے بتا، سچ بتا، میں کس کا بیٹا ہوں؟ میں تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی اور کا ہوں۔ کہا تجھے کس نے کہا؟ کہا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ مانتا نہیں ہے لیکن بات پر یقین رکھتا ہے۔ اب تلوار رکھی ہے ماں کی گردن پہ، تو ماں نے بھی سچ بتایا، کہنے لگی بیٹا تیرا باپ اس قابل نہیں تھا، وہ کمزور تھا۔ وہ کیا تھا؟ کمزور تھا، تو میں نے چرواہے سے منہ کالا کیا پھر تو پیدا ہوا۔ تو یاد دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بھی ادب ہے کہ بندہ کہے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ اس کائنات کے اندر علوم تھے سب اللہ نے عطا فرما دیے۔ اور یہ بے ادبی ہے کہ نبی کا ذکر کرتے ہوئے بھی انسان بخل کے ساتھ بیان کرے اور یہ کہے کہ اللہ کے نبی کو تو معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا، یہ بھی بے ادبی ہے۔ وہ گستاخ نبی ہے، وہ مان رہا ہے اللہ کے نبی کے علم کو، اور اللہ کے نبی وہ بتا رہے ہیں تو اس کی ماں نے کیا۔ کس نے بتایا؟ یقیناً اللہ نے خبر دی اللہ کے ذریعے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو صحیح طریقے سے بیان کرنا اور ان کے وہ پہلو ڈھونڈنا جس سے ان کی شان بلند ہوتی ہے، یہ بھی ادب ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ ادب ہے۔ اس لیے آدم چشتی فرماتے ہیں آزم جیڑا رب پچھانے کون آنکھیں غیب نہ جانے، غیب الغیب دی جان محمد، سب عملان دی جان محمد، نور قدیم دی شان محمد۔ تو کریم آقا علیہ السلام آپ کے علم کو، آپ کی باتوں کو، آپ کی ذات کو ماننا، اور کیسے ماننا؟ اب یہ اگلا سوال ہے کیسے ماننا؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے، آپ نے صحابہ سے سوال کیا، ہم سے حضرت صاحب سوال کرے نا عدیل صاحب آج دن کون سا ہے؟ عدیل صاحب فوراً کہیں گے جی آج دن جمعرات کا ہے۔ صبح کون سا ہے؟ میں کیا کہوں گا جمعے کا ہے۔ ہمیں ادب اور تزئین کا اتنا پتہ نہیں۔ کریم آقا علیہ السلام آپ نے پوچھا پیارے صحابہ یہ بتاؤ ایو یوم ھذا، پیارے صحابہ بتاؤ دن کون سا ہے؟ what is day today، آج دن کون سا ہے؟ تو صحابہ کو پتا تھا، وہ تو اتنے ذہین تھے، ان کو نہیں پتا تھا دن کون سا ہے۔ یوم نحر کا دن تھا، قربانی کا دن تھا۔ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں دن کون سا ہے، اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں۔ اور کتاب کون سی ہے؟ بخاری شریف، the most authentic book of the Holy Quran، قرآن مجید کے بعد سب سے مسند کتاب مانی جاتی۔
اگلا سوال کر دیا. آپ نے فرمایا پیارے صحابہ یہ بتاؤ ایو شہر ھذا، یہ مہینہ کون سا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں مہینہ کون سا ہے. تیسرا سوال کر دیا. آپ نے فرمایا ایو بلد ھذا، پیارے صحابہ یہ بتاؤ شہر کون سا ہے؟ تو شہر کون سا ہے جس میں حج ہوتا ہے؟ مکے کا، سب کو پتہ ہے نا. صحابہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ مکہ ہے، نہیں، فرمایا اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں شہر کون سا ہے. بعد میں تابعین میں سے کسی نے صحابہ سے پوچھا کہ آپ اس کا جواب دے دیتے، آپ کو پتہ نہیں تھا دن کون سا ہے. اب ان کی محبت دیکھتے، ان کی محبت دیکھتے، وہ کہنے لگے خدا کی قسم واللہ ہم جانتے تھے دن کون سا ہے، لیکن بتایا اس لیے نہیں کہ محبوب کی مرضی ہوتی جمعہ ہے اس کو ہفتہ بنانا ہے، جمعہ اس کو ہفتہ بنانا ہے، ہم کہہ دیتے جمعہ، ہم تو اس کو بےدبی سمجھتے ہیں، اور محبوب نے کہا تھا ہفتہ ہے، اللہ کی قسم ہم اس دن سے ہفتہ ہی مان لینا. تو کہا مہینے کا بتا دیتے، کہا وہ بھی ایسے ہی مہینہ ذو الحجہ کا اگر محبوب کی مرضی ہوتی محرم ہے تو ہم نے اس دن سے اسے محرم مان لینا تھا. تو کہا شہر کو تو پتا تھا نا مکہ ہے، کہا محبوب کی مرضی ہوتی مکہ کو مدینہ بنانا ہے تو ہم نے مکہ کو اس دن سے مدینہ مان لینا تھا. تو یہ ہے ان کی محبت. اس لیے کہتے ہیں بے دام ہی بک جائے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے، اس میں فائدے ہی فائدے ہیں، خسارہ کوئی نہیں ہے. اور بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں. مجھے یقین کرے حدیث یاد آئی، میں نے کہا میں بیان ضرور کروں گا. جب لوگ آگے آ کے بیٹھ رہے نا یہاں پہ، جیسے یہ پیارے بھائی آئے ہیں، بزرگ آئے ہیں، یہ آئے، لوگ آ رہے نا مسجد کے اندر، نبی علیہ السلام آپ کی حدیث کا مفہوم ہے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا 3 بندے، کتنے بندے؟ 3 بندے ابھی آئے. ایک بندے نے اللہ کی پناہ چاہی، ایک بندے نے اللہ کی پناہ چاہی، اللہ نے اسے پناہ دی، وہ پہلی صف میں بیٹھ گیا. دوسرا بندہ اللہ کی رحمت لینے سے ہچکچایا، وہ دوسری صف میں بیٹھ گیا. تیسرے بندے نے اللہ کی رحمت سے منہ موڑا، وہ مسجد سے باہر چلا گیا، مسجد سے باہر. تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ یہاں پہ آئے ہیں. میں آپ کی وہ خوشامد نہیں کر رہا، یہ بخاری شریف کی حدیث بیان کی. بڑے خوش قسمت وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نبی کی بات سننے کے لیے آتے ہیں. خیر یہ تو قرآن و حدیث سے آپ نے باتیں سن لی. اب ہم چلتے ہیں تاکہ آپ سب لوگوں کو پتا ہو ہمارا پاکستان کا جو قانون ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کے متعلق کیا لکھا ہے. یہ وہی لفظ پڑھوں گا جو ایک کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر ہے. یہ 295C 295C سب یاد کرتے ہیں. یہاں پہ لکھا ہے use of derogatory remarks spoken written directly or indirectly. مطلب کیا کہ نبی علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کوئی بندہ لکھ کے کہے، بول کے کہے، اشارتاً کہے یا کنایتاً کہے، بات سنے غور سے، اشارتاً کہی، کنایتاً کہی، لکھ کے کہی یا بول کے کہی، کسی شخص نے ان طریقوں سے کوئی بات کہی. آگے لکھا ہے defines the name of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے نبی کی ذات میں تنقیص ہوتی ہو. کیا ہوتی ہو؟ تنقیص ہوتی ہو. اب یہاں پہ لکھا ہے پرنٹی اس کی کیا ہے، سزا کیا ہے؟ مینڈیٹری ڈیتھ. کیا ہے؟ مینڈیٹری ڈیتھ اینڈ فائن. ڈیتھ بھی اور فائن بھی. دیکھا جائے گا کس نوعیت کی اس نے گستاخی کی، یہ سزا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ کہہ دیا جاتا ہے کچھ آزاد پرست اور آزاد خیال کے لوگ کہتے ہیں قانون بڑا سخت ہے. اور بھائی کوئی شخص، یہ انٹرنیشنل لا ہے، کیا ہے؟ انٹرنیشنل لا، پوری دنیا کا قانون ہے. کوئی بندہ جو ملک کا باغی ہو پکڑا جائے اس کی سزائے موت ہے. نشہ اور ادویات کو بندہ سیل کر رہا پکڑا جائے اس کی سزائے موت ہے. کوئی شخص پوپ کی گستاخی کرے، عیسائیوں کا قانون ہے امریکہ کا، یونائٹڈ نیشن کا، اس کی سزائے موت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کی کوئی گستاخی کرے اس کی سزائے موت ہے. اور نبی ہمارے کی گستاخی کرے تو ہم کہہ رہے تھے قانون ہے سخت ہے. اور تبدیل کرنے کے لیے ان کے قانون ایسے کے ویسے ہی ہیں. ہمارے قانون تبدیل کروانے کے لیے کتنے جتن ہوتے ہیں، کیا کچھ ہوتا ہے. اور بڑے بڑے لوگ جو نبی کو نہیں مانتے، آخری نبی،
ان کو بڑی بڑی سیٹوں پہ لے کے آ جاتا ہے. اب یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہیں جو آپ نے سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے عمل کی توفیق عطا فرمائے.